ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہیں نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا، بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھیں، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اور پھر ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھتی تھی۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے، یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا، اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹی۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ، جو مانگتے ہیں لا کے، یہ کوئی کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا، پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی۔
پھر تو کاہلی، سستی، نکماپن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے، تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے نا کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور نا ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے۔ حضور کھانے لگے، اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے۔ کبھی کبھی نا جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ۔ میں نے نہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 6 دن ہو گئے، انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگیں، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں، تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے، بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر، سب سے پہلے یہاں آتے، ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہننا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں، ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی، بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔
سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نہ، ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی، حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے۔ 6 ماہ یوں ہی گزرے، پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا، رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے، تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو، میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازے کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے، فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ رات کو ہی جنازہ اٹھا، تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے، کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہے۔ رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی، جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو، اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا۔ یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء۔ اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہ موقع حیا کا ہے، سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت۔ اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو پاکیزگی کا باب ہے۔ ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں۔ حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے،
اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرمائے۔